السلام علیکم دوستوں. آج کچھ ذکر ہو جائے مغربی تعصبات اور تضادات کی. انہوں نے پاکستان، چین، اسلامی ممالک کے ساتھ جتنے بھی بڑے مغربی ممالک ہیں، امریکہ سمیت، کیا ان کا برتاؤ ہے اور کس نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا تازہ ترین اظہار روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے. کوئی آج ہی کے دن سرایوو ٹائمز میں ولادیمیر پوتن کا ایک انٹرویو چھپا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مغرب اور روس کے درمیان، خاص طور پہ 1990 سے پہلے، سوویت یونین کے خاتمے سے پہلے اور بعد، ہم تمام اس فہم میں مبتلا تھے کہ یہ کشیدگی غالباً ہمارے مختلف نظام یعنی کمیونزم کی وجہ سے ہے، کیونکہ مغرب کو بڑے فخر سے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں جمہوریت ہے اور رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، جبکہ کمیونزم میں ایسا نہیں تھا. لیکن ولادیمیر پوتن نے کہا کہ حالیہ چند برسوں میں بڑا واضح ہوا ہے کہ ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مغرب کے ساتھ ہمارے اختلافات کمیونسٹ نظریے کی وجہ سے ہیں، وہ غلط تھا. کیونکہ 1991-92 کے بعد بھی مغرب میں مسلسل چین کو اور روس کو ایک ویلن بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں اور انہیں ہر کام جو کہ روس سے جڑا ہوا ہے اس کو ایک انفیئر، بھدا، ہر قسم کے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اور جو چیز بھی روس میں ہو رہی ہے وہ ایول ہے، یعنی شیطان سے کم نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ صدر پوتن نے یہ کہا کہ دراصل جغرافیائی سیاسی جو تقاضے ہیں، جغرافیائی سیاسی جو ایک رجیم ہے، وہ روس کے ساتھ اور پھر چین کے ساتھ مغرب کے اختلافات کی وجہ بنی ہوئی ہے. یعنی ایک اختلافات کی جنگ ہے، اور اس کی بظاہر وجہ کافی عرصے تک یہ رکھی گئی کہ چونکہ ہم آپ سے مختلف ہیں. اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر حملے کیے. اس کا بھی ابھی کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی، لیکن اس کا جواز بنا کے جس طرح اسرائیل نے غزہ میں موجود 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی تھے، ان کے خلاف ایک غدر بپا کیا، دن رات بمباری کی، اور اب تک کم از کم 60,000 کے قریب لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کو بے گھر بھی کیا جا چکا ہے. یعنی غزہ میں تو بنجامن نتنیاہو یعنی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہاں کا سیکیورٹی کنٹرول اب ہم کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسرائیلی ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے. تو جناب، اکتوبر 2023 سے یونیسیف جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس کے مطابق اسرائیلی بمباری سے غزہ میں اوسطاً 27 بچے روزانہ جاں بحق ہوئے ہیں. 27 بچے روزانہ، جو کہ ایک کلاس روم، پتہ ہے آپ کو بچوں کا کلاس روم میں 25 سے 30 بچے ہوتے ہیں، یعنی ایک کلاس روم روزانہ شہید ہو رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں. اور اس کو یہ بھی نسل کشی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے بہت عرصے کے بعد اپنے اس منصوبے پہ عمل درآمد کیا کہ فلسطینیوں کے بچوں کو ماریں، نئی نسل کو وہاں پہ نہ آنے دیں تاکہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن سکیں. اب اس تمام کانٹیکسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس سے پہلے جو بائیڈن اور باقی بڑے یورپی ممالک نے جس طرح اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، مالی امداد کی صورت میں، سیاسی تعاون کی صورت میں، اور پھر ڈیفنس ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، اس سے یہ لگتا ہے کہ جو مغرب نے خود کو ایک ڈسٹنگوش کر رکھا تھا، ممیز کر رکھا تھا روس اور چین سے کہ جی ہم تو بڑے حقوق انسانی کے علمبردار ہیں، وہ تمام جو ایک فساد تھا، ایک بیانیہ تھا، وہ ستمبر 2023 کے بعد سے بالکل اس کے بقیے ادھیڑ دیے گئے ہیں. اور میں اس کے حوالے سے کچھ جو پاکستان کے ساتھ
ان بڑے مغربی ممالک نے کیا کیا، چین کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اور پھر چین نے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب چند مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح گزشتہ 40-50 برسوں میں پاکستان نے مسلسل ایک سسٹمیٹک تفریق کا سامنا کیا ہے امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی طرف سے۔ اب امریکہ کی مثال لے لیں، ایک تو یہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے بہت خلاف تھا امریکہ، لیکن چونکہ افغان جہاد میں پاکستان کی ضرورت تھی، لہٰذا 1990 سے پہلے پاکستان پہ پابندیاں نہ لگیں۔ پھر اس وقت جو پاکستان کے پاس امریکی F-16 طیارے ہیں، اس میں کوئی بھی چینی میزائل، کوئی بھی چینی ہتھیار، بم لوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی پابندی ہے۔ اسی طرح پاکستان پہ یہ بھی پابندی ہے کہ آپ 2400 کلومیٹر سے زیادہ رینج کا کوئی میزائل نہیں بنا سکتے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بھارت کو انہوں نے تحفظ دینا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ٹریک 2 میں شامل رہے بہت سارے لوگ بڑے انہوں نے اتھارٹی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی باقاعدہ سرکاری طور پہ یا نجی محفلوں میں امریکی جو مذاکرات کار ہیں ان کے ساتھ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری 2 ریڈ لائنز ہیں۔ ایک ریڈ لائن ہے اسرائیل کے بارے میں دونوں بڑی امریکی جماعتوں میں ایک مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور دوسری ریڈ لائن انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی میزائل 2400 کلومیٹر سے زیادہ رینج کا نہیں بنا سکتے۔ اس کے برعکس امریکہ نے بھارت کے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے اگنی میزائل پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ ابتداً اس کی رینج کوئی 5-6 ہزار کلومیٹر تھی، لیکن وہ رینج اب بڑھتے بڑھتے 10,000 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے، لیکن بھارت پہ کوئی پابندی نہیں لگی، بھارت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ اب اسی طرح پاکستان چین سے نئی سب میرینز لینا چاہتا تھا، لیکن چین نے جرمنی اور امریکہ کے دباؤ کے تحت یہ سب میرین فی الحال دینے سے انکار کیا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اس میں ایک انجن لگا ہوا ہے جو کہ غالباً جرمنی میں تیار ہوتا ہے، اور چین کے لیے وہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے لیے وہ سب میرینز نہیں ٹھیک جن میں مغربی جرمن یا امریکی انجنز لگے ہوئے ہوں۔ اس طرح اگر فرانس کو دیکھیں تو جب 2001-2 میں پاکستان بھارت کی کشیدگی بڑے زوروں پہ تھی، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے اپنے کوئی میزائل تھے وہ سروس اور مرمت وغیرہ کے لیے فرانس بھیجے تھے، لیکن جب پاکستان بھارت کشیدگی میں اضافہ ہوا تو فرانس نے وہ میزائل واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم مرمت شدہ یا جو مینٹیننس سروس کی بجائے آپ کو تمام میزائلوں کے پیسے دینے کو تیار ہیں، لیکن میزائل آپ کو فی الحال ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب 2001 میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو گئے تھے، امریکہ میں جو حملے ہوئے تھے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد فرانس نے پاکستان کو اگوسٹا سب میرینز دینی تھیں، اگوسٹا 90، یہ اور 2001 کے آخر کی بات ہے۔ ان آبدوزوں کا، سب میرینز کا باقاعدہ پاکستان نیوی کے افسران کو چارج بھی دے دیا گیا تھا، اور یہ پاکستان روانہ ہونے کے لیے تیار تھیں، لیکن چونکہ کشیدگی پاکستان بھارت کی بڑھ گئی، لہٰذا باقاعدہ ایک معاہدے کے باوجود فرانس نے وہ آبدوزیں پاکستان روانہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر کئی مہینوں کی تاخیر سے وہ مسٹرال میزائل تھے جو مرمت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ ہماری آبدوز بھی اگوسٹا 90، اس کو پھر آنے کی اجازت دی گئی۔ حال ہی میں پاکستان نیوی نے اگوسٹا 90 کی جو آبدوز ہے اسی سے اپنا کوئی سسٹم، لانچنگ سسٹم وہاں پہ ٹیسٹ کیا گہرے پانیوں میں، تو فرانس نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا کہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، آپ پہلے ہم سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو چین نے اب تک جتنی بھی عسکری ٹیکنالوجی ہے، چاہے طیارے ہیں جیسے J-10 ہے،
یا میزائل ہیں، ٹینک ہیں، ریڈار، جیمرز، بے شمار ٹیکنالوجی ہے جس وقت جو پاکستان استعمال کر رہا ہے چین کی دی ہوئی، اس کے سورس کوڈز چین نے اکثر معاملات میں شیئر کیے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ سورس کوڈ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر آپ بنیادی طور پہ کسی مشین کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہاں پہ اپنی مرضی سے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اور چین نے جو یہ رویہ دوستی کا اختیار کیا وہ فرانس کے یا دوسرے ممالک کے رویے سے بالکل متضاد ہے۔ امریکی ایئر فورس کے ایک سابقہ جنرل ہیں ڈیوڈ ڈیپٹولا، انہوں نے بھارتی آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے دی وائر، اس کو انٹرویو میں کہا کہ سورس کوڈ اب لڑاکا طیاروں کی سفارتکاری میں نئی خود مختاری کی طاقت ہے۔ امریکہ اور فرانس اپنے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اپنی سیاسی اور جغرافیائی سیاسی برتری کو، یعنی اسٹریٹجک پریڈومیننس جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ یعنی امریکہ اور فرانس کسی بھی اپنے ہتھیاروں کے، جنگی طیاروں کے، میزائلوں کے، سب میرینز کے کوڈ کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں، جبکہ پاکستان اور چین کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ اس طرح چین اور پاکستان کے بارے میں مغربی متعصبانہ رویے کی ایک تازہ ترین مثال جون میں ایک ایئر شو ہوا پیرس میں، اس میں باقی دنیا سے آئے ہوئے تمام طیاروں نے شرکت کی، لیکن چین چینگڈو جو ایروناٹیکل کارپوریشن ہے وہاں سے جو طیارے وہاں پہ جو بنتے ہیں J-10 جس نے رافائل کو بھی ایک گرایا انڈیا کے، J-20 اور J-35، ان کو اس فضائی مظاہرے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ چینگڈو کی جو کمپنی تھی وہ اب صرف ماڈلز لے کے آئی ہوئی تھی ان طیاروں کے، اور ان ماڈلز کی مدد سے اس نے اپنی وہاں پہ مارکیٹنگ کی۔ اب اس سے بڑا تعصب نہیں ہو سکتا تھا چینی فوجی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ ایک دنیا بھر کے چیدہ طیارے پیرس ایئر شو میں شرکت کر رہے ہیں فضائی مظاہرے میں، لیکن چین کے جو جدید ترین طیارے ہیں انہیں یہ اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس تمام اس ولاگ کا مقصد تھا یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا کہ کس طرح پاکستان اور چین کے بارے میں مغربی ممالک نے ایک متعصبانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اور اسی کانٹیکس میں آج کل یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو جلدی تسلیم کر لے گا، اور کیا کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس لنچ میں جو کہ 18 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کے درمیان ہوا۔ ان دنوں کوئی کانفرنس بھی ہو رہی ہے میرا خیال ہے بوگوٹا میں، جس میں کوئی 20 ممالک شرکت کر رہے ہیں، اس میں چین پاکستان بھی شامل ہے، لیکن اس کا اس سے باہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ہمارے بڑے رہنما جو ہیں مختلف ملکوں کے دورے پہ ہیں اور معلوم نہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کافی دباؤ ہے۔ اب میرا ایک بڑا تھیوریٹیکل سا سوال ہے کہ اگر پاکستان نے چین کے تسلیم نہ بھی کیا اور اس کے ساتھ کسی طریقے سے تعلقات قائم کر لیے، غیر رسمی تجارتی تعلقات بھی قائم کر لیے، بالکل ایسے ہی جیسے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شمعون پیریز نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے 2003-04 سے دبئی میں اپنا بزنس آفس قائم کر رکھا ہے، تو آپ پاکستان، آپ جنرل پرویز مشرف کو کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی ایسے ہی بزنس تعلقات قائم کر لیتے ہیں، غیر رسمی طور پہ آپ ہمیں تسلیم بے شک نہ کریں۔ تو میرا اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کو مسلسل امریکہ، فرانس اور دوسرے مغربی ممالک کے جس تعصب کا سامنا رہا ہے، کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے وہ متعصبانہ رویہ پاکستان کے حوالے سے کم از کم ختم ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ اعتراضات اور ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے منصوبے بھی ختم کر دیے جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں جس کی تلاش ہے، اور آئندہ شاید چند مہینوں 1-2 سالوں میں اس کا پتہ بھی چل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔